अस्सलाम वालेकुम मज़ीद नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों। मैं हाफिज़ अब्दुल एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 17 सूरतुल हज की आयत नंबर 7 का 15 तक की तिलावत, तर्जमा और तफसीर पढ़ने का शर्फ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ومن الناس من يعبد الله على حرف إن أصابه خير اطمأن به إن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه. ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. إن الله يفعل ما يريد. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع
ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. صدق اللہ العظیم. ترجمہ. اور اس لیے کہ قیامت آنے والی ہے، اس میں کچھ شک نہیں، اور یہ کہ اللہ اٹھائے گا انہیں جو کچھ قبروں میں ہیں. اور کوئی آدمی وہ ہے کہ اللہ کے بارے میں یوں جھگڑا کرتا ہے کہ نہ تو علم، نہ کوئی دلیل، اور نہ کوئی روشن نوشتہ یعنی کہ تحریر، حق سے اپنی گردن موڑے ہوئے تاکہ اللہ کی راہ سے بہکاوے، اللہ کی راہ سے بہکا دے. اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے دن ہم اسے آگ کا عذاب چکھائیں گے. یہ اس کا بدلہ ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ بندوں پر نہیں ظلم کرتا. اور کچھ آدمی اللہ کی بندگی ایک کنارے پر کرتے ہیں، پھر اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچ گئی جب تو چین سے ہیں، اور جب کوئی جانچ کر اور جب کوئی جانچ آ کر پڑی منہ کے بل پلٹ گئے. دنیا اور آخرت دونوں کا گھاٹا یہی ہے، سری نقصان. اللہ کے سوا ایسے کو پوجتے ہیں جو ان کا برا بھلا کچھ نہ کرے. یہی ہے دور کی گمراہی، ایسے کو پوجتے ہیں جس کے نفع سے نقصان کی توقع زیادہ ہے. بے شک کیا ہی برا مولا، اور بے شک ہی برا رفیق. بے شک اللہ داخل کرے گا انہیں جو ایمان لائے اور بھلے کام کیے باغوں میں جن کے نیچے نہریں رواں. بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہے. جو یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ اپنے نبی کی مدد نہ فرمائے گا دنیا اور آخرت میں، تو اسے چاہیے کہ اوپر کو ایک رسی تانے، پھر اپنے آپ کو پھانسی دے لے، پھر دیکھے کہ اس کا یہ دانوں کچھ لے گیا اس بات کو جس کی اسے جلن ہے. ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا. اب اس کی تفسیر تسلسل سے. شان نزول. یہ آیت ابو جہل وغیرہ ایک جماعت کفار کے حق میں نازل ہوئی جو اللہ تعالیٰ کی صفات میں جھگڑا کرتے تھے اور اس کی طرف ایسے اوصاف کی نسبت کرتے تھے جو اس کی شان کے لائق نہیں. اس آیت میں بتایا گیا کہ آدمی کو کوئی بات بغیر علم اور بے سند دلیل کے کہنی نہ چاہیے، خاص کر شان الہی میں. اور جو بات علم والے کے خلاف بے علمی سے کہی جائے گی وہ باطل ہوگی. پھر اس پر یہ انداز کہ اصرار کرے اور برائے تکبر اور اس کے دین سے منحرف کر دے. چنانچہ بدر میں وہ ذلت و خواری کے ساتھ قتل ہوا، اور اس سے کہا جائے گا یعنی جو تو نے دنیا میں کیا کفر و تکذیب اور کسی کو بے جرم نہیں پکڑتا، اس میں اطمینان سے داخل نہیں ہوتے اور انہیں ثبات و قرار حاصل نہیں ہوتا، شک و تردد میں رہتے ہیں جس طرح پہاڑ کے کنارے کھڑا ہوا شخص تزلزل کی حالت میں ہوتا ہے. شان نزول. یہ آیت اعرابیوں کی ایک جماعت کے حق میں نازل ہوئی جو اطراف سے آ کر مدینہ میں داخل ہوتے اور اسلام لاتے تھے. ان کی حالت یہ تھی کہ اگر وہ خوب تندرست رہے اور ان کی دولت بڑھی اور ان کے بیٹا ہوا تب تو کہتے تھے اسلام اچھا دین ہے، اس میں آ کر ہمیں فائدہ ہوا. اور اگر کوئی بات اپنی امید کے خلاف پیش آتی، مثلا بیمار ہو گئے یا لڑکی ہو گئی یا مال کی کمی ہوئی، تو کہتے تھے جب سے ہم اس دین میں داخل ہوئے ہمیں نقصان ہی ہوا، اور دین سے پھر جاتے تھے. یہ آیت ان کے حق میں نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ انہیں ابھی دین میں ثبات ہی حاصل نہیں ہوا. ان کا یہ حال یہ ہے، کسی قسم کی سختی پیش آئی مرتد ہو گئے اور کفر کی طرف لوٹ گئے. دنیا کا گھاٹا تو یہ کہ جو ان کی امیدیں تھیں وہ پوری نہ ہوئیں، اور ارتاد کی وجہ سے ان کا خون مباح ہوا، اور آخرت کا گھاٹا ہمیشہ کا عذاب. وہ لوگ مرتد ہونے کے بعد بت پرستی کرتے ہیں، اور کیونکہ وہ بے جان ہے یعنی جس کی پرستش کے خیالی نفع سے اس کو پوجنے کے یعنی عذاب دنیا و آخرت کی، وہ بت فرما برداروں پر انعام اور نافرمانوں پر عذاب. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے دین کو غلبہ عطا فرما کر ان کے درجے بلند کر کے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی مدد ضرور فرمائے گا. جسے اس سے جلن ہو وہ اپنی انتہائی صحیح ختم کر دے، اور جلن میں مر بھی جائے تو بھی کچھ نہیں کر سکتا. ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت، ترجمہ اور تفسیر اختتام پذیر ہوئی.
तिलावत तर्जुमा तफसीर और इसकी आज तक यहाँ तक इख्तिताम पजीर हुई। हम अल्लाह ताला के दरबार के अंदर इस कलाम मुक़द्दस का सदक़े दूर पास की ज़ात बरक़ात के सदक़े दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने, कुरान पाक को समझकर इसके अहकामात के मुताबिक, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक और असहाबे किराम के नक्शे कदम के ऊपर अल्लाह ताला हमें चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला तमाम परेशानियाँ दूर फरमाए, तमाम बीमार कामला अता फ़रमाए और अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन को जन्नत फिरदौस में आला बाला मकाम अता फ़रमाए। आप तमाम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन से ये दरख़्वास्त रहती है कि ख़त्म नबूवत के सदक़े हम इस अज़ीम उम्मत का हिस्सा हैं कि जिसके हिस्से में ये एक अजीम काम आया है कि हम इस कलाम मुक़द्दस की मैसेज को, जो अल्लाह ताला की पाक मुक़द्दस किताब है, इसकी मैसेज को दुनिया के हर कोने तक पहुँचाने के लिए मैं अपना जिस हद तक अल्लाह ताला ने मुझे तौफ़ीक दे रखी है, मैं अपना किरदार अदा कर रहा हूँ। आपसे ये इस्तदा कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, यूट्यूब के चैनल को, और इसको खुद भी देखें, अपने बच्चों को, अपने अज़ीज़ अक़ारिब को, और जहाँ तक आप इस यूट्यूब के चैनल को आगे शेयर कर सकते हैं, ज़रूर आगे शेयर किया करें ताकि आपके और मेरे खाते में मज़ीद नेकियां लिखी जाएँ। और मैं ये तवक्को करता हूँ कि इंशाअल्लाह दिन क़यामत मुझे और आपको अल्लाह ताला के दरबार के अंदर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब होगी। आमीन सुम्मा आमीन।